کے دشمن وہ آپس میں کہنے لگے آج کے بعد محمد سے جو ہماری لڑائی جھگڑائی ہے ختم. بھئی کیوں؟ اور اس کے پیچھے وارث ہی کوئی نہیں ہے, اس کی نسل ہی ختم ہو گئی ہے, لہذا آج کے بعد کوئی بات چیت نہیں ہوگی. میرے نبی کے صحابہ نے سنا, اب چونکہ یہ خدائی معاملات تھے صحابہ کچھ کر نہیں سکتے تھے, وگرنہ صحابہ کے پاس میں جو ہوتا تھا وہ موقع پہ ریمانڈ لے لیتے تھے. اب چونکہ یہ چیز اختیار کس کی تھی؟ اللہ کے اختیار میں. صحابہ سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکتے تھے. موٹے موٹے آنسو رسول اللہ کے چند صحابہ کے گرے جب یہ تانا سنا. میرے نبی کے پاس آئے, کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آج بڑا سخت تانا دیا دشمن نے. انہوں نے کہا ہے کہ محمد کا بیٹا فوت ہو گیا, اس لیے اب ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی. میرے حضور نے جب یہ تانا سنا, رحمت للعالمین کے قلب منور پہ چوٹ لگی. کیوں کہ یہ بھی تو اسی کا بندہ ہے نا. اوپر سر اٹھایا, کوئی دل ہی دل میں نازوں نیازوں کی باتیں ہوئی ہوں گی. مالکا دینے والا تو ہے, میں تو لینے والا ہوں. اے میرے مالک, جو کام تیرے بس میں ہے اس پر مجھے تانا دیا گیا ہے, اس پر مجھے تانا ملا ہے. اللہ اکبر, ابھی میرے حضور کے آنسو صاف نہیں ہوئے تھے. جملہ بولوں گا خدا کے لیے, اس کو مس نہیں کرنا ہے. میرے نبی کے آنسو صاف نہیں ہوئے تھے کہ جبریل ان آنسوں کو صاف کرنے کے لیے سورہ کوثر کا رومال لے کے آیا. سبحان اللہ. میرے خیال میں جو یہ تو خضر الملت کا علاقہ ہے بھائی, آپ خضر الملت سے تعلق رکھنے والے ہیں. ادب اس گرانے کی جسے کہتے ہیں لونڈی ہے, اور جسے کہتے ہیں کہ ادب عربی ہو ادب اردو ہو, وہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. جن کا دادا اس وقت نعت کہہ رہا تھا کہ جب نعت کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, ان کو کون سکھائے کہ شعر کیسے کہے جاتے. اچھا اب میں جب آؤں گا, میں انشاءاللہ جملے کبھی کچے نہیں چھوڑتا, میں پکے جملے دے رہا. کیا بات کر رہا تھا, ذرا توجہ ہے بھائی, بات کہاں پہنچی تھی؟ اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرَ. ادھر میرے نبی کے آنسو کا قطرہ نکلا. اب اسے پوچھنا تو ہے نا. ایک ہمارے استاد تھے, وہ جب یہ بیان کرتے ہیں بڑا مزہ لیتے اور خود بھی کلاس میں ہوتے, ہمیں بھی وہ فرماتے بیٹا یہ یوں سمجھو کہ اگر وہ سمجھاتے بیٹے دور سے تمہیں نہیں چیزیں پتہ, پر یوں سمجھو اگر بچہ رو پڑے ہو تو ماں یہ نہیں چاہتی کہ ماں بچہ اپنی آنکھوں کو قریب کر کے اپنا پلو اٹھا کے اس کی آنکھ میں تو آپ بتائیے رویا کون تھا؟ رب کا محبوب. اب حضور چاہتے تو اپنی چادر سے آنسو صاف کر سکتے تھے, پر اب میرا جملہ خدا کے لیے میں پھر دینے لگا. رب کائنات نے جبریل کو بھیجا. جبریل حکم رب جلیل, میرے یار کے آنسو کا قطرہ نکلا ہے, یا سورہ کوثر کی آیت کا رومال لے کے جبریل آ گئے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جناب محمد رسول اللہ کی طرف یہ سورہ کوثر نازل ہو گئی. اللہ نے دلاسا دیا, اللہ نے حوصلہ بنایا. فرمایا محبوب ہمارا بابا یہ جو تجھے تانے دے رہی ہے کہ تیرا نام مٹ جائے گا, ہم کہتے ہیں اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور نام نسلیں ان کی مٹیں گی, ہم نے تو تجھے کوثر عطا فرمائی ہے. امام خوارزمی نے یہاں کوثر کا ایک معنی کیا ہے, الکوثر ہی الفاطمہ. میں چونکہ میرا یہ موضوع نہیں, میں اس لیے اس کو شان سے جملہ دے کے آگے بڑھتا ہوں. الکوثر ہی الفاطمہ. اب معنی کیا بنا؟ رب فرما رہا ہے محبوب تجھے فکر کی ضرورت نہیں, ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی.
میرے نبی پاک صاحب الولاد نے فرمایا لوگو ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب. اللہ نے ہر بندے کی نسل اولاد کا سلسلہ اس کی اپنی پشت میں رکھا ہے. میرا یہ خاصہ ہے کہ میری اولاد کا سلسلہ علی کی پشت میں رکھا. اب جو زہرا علی کی اولاد ہے وہ مجھ نبی کی اولاد ہے. رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. محبوبہ ہم نے تجھے کثرت اولاد عطا فرمائی ہے. جس کو کثرت میرا رب عطا فرمائے اسے مٹا کون سکتا ہے. یہ جو بادشاہان جہاں نے آل نبی پہ ظلم کیے. کوئی خاندان ہجرت کر کے عراق سے یمن گیا, کوئی یمن سے خارزم آیا, کوئی قاسم آیا, کوئی ملتان آیا, توجہ ہے نا, کوئی ملتان آیا, کوئی وہاں سے سید کسرا آ گیا, کوئی کشمیر آ گیا. اب یہ کیا ہونے والا ہے؟ سادات کی فیملیاں آتی جاتی. اس زمانے میں لوگوں کے ایمان بڑے مضبوط تھے. یہ بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے خان, بڑے بڑے راجے کئی سو میل سفر کر کے سیدوں کے ڈیروں پہ جاتے. جا کے بڑے شاہ جی سے کہتے شاہ جی ایک بیٹا دے دو, ہم اسے اپنے علاقے میں لے کے جائیں گے. آج بھی ہمارے ہزارے کے اندر, دیگر علاقوں کے اندر سیدوں کی زمینیں عام زمینداروں سے زیادہ ہے. کیوں کہ یہ طے ہوتا کہ ہر زمیندار اپنی زمین میں زیادہ حصہ سید زادے کو دے گا. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا جس پنڈ وچ سید نہ ہوئے اس پنڈ وچ نحوس نہ ہوندیاں نے. اسی طرح آپ کا یہ کوٹ سارنگ بھی نحوستوں سے بچ گیا. جب یہاں آپ کی بڑوں نے, آپ کی جد نے ایک سید زادے کو ان کے بابا سے مانگ کر یہاں آباد کیا اور یہاں ان کو یہاں پیر بنا کے رکھا. اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, بس یہی وہ نظریہ محبت ہے کہ جس پہ چل کے جنت کے راستے. ماشاءاللہ اب میں دور نکل گیا. میرا نبی معلوم ہے, میرا نبی مذکور ہے. میرے نبی کی خلقت کی بات ہو رہی تھی, نسل در نسل, شجرہ در شجرہ. میرے نبی کے پاک نور کو پاک ماؤں کی رحموں سے, پاک باپوں کی پشتوں, پاک باپوں کی پشتوں سے, پاک ماؤں کے رحموں میں اللہ نے منتقل فرمایا. یہاں تک کہ میرا نبی فرماتے ہیں کہ میرے پورے نسب میں کوئی ایک بھی مشرک, حضور نے یہ نہیں لفظ بولے, حضور نے فرمایا کوئی ایک بھی ایک نہیں گزریا کہ جیتے اندر سمجھ رہے کریکٹر لیس ہو. کیوں اللہ نے پیرا لگایا ہے. میں اب پانی مانگوں, حضرت پانی پلائیں دینا. سب تو پہلے گلاس بیٹھنا ہے, گندے گلاس جنہوں نے پانی نہیں پلانا, کیونکہ ان کی عقل, ان کی ماں نے ان کو تربیت دی. نکیائی جدوں انہاں دی امی نے کبھی نہ دے کولوں پانی منگیا, پتر پانی پیا تے پہلی ہدایت دیتی گندے برتن وچ پانی نہیں پلانا. تب کی یہ تربیت ہے. ان کے بڑوں نے یہ کامل تربیت کسی قوم قبیلے کے ساتھ خاص نہیں. ہر انسان, ہر صاحب عقل, ہر صاحب اخلاق, ہر
صاحب شعور کی یہ دماغ میں موجود ہے کہ اندے بھانڈے وچ کسی مہمان نوں پانی رکھ کے نہیں دینا، کھانا رکھ کے نہیں دینا، تو خود سوچو تو میں اتنے عقل مند ہیں گندے برتن میں کسی کو پانی نہیں دیتے، رب نے جن سرسوں میں اپنے یاد دور رکھا، بتاؤ ان پشتوں کو کیسا پاک رکھا ہوگا، ان رحموں کو کیسا پاک رکھا ہوگا۔ تو پھر مجھے کہنا ہے، صدا لگانی ہے کہ نبی جی ہمارے بڑی شان والے، بولو 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 نبی جی ہمارے بڑی شان والے، لگاتے جی ہمارے بڑی شان والے، اللہ جلائے خیر اللہ فرمائے نبی بڑی شان والے، وہ میرا طیب و طاہر نبی، وہ میرا طیب و طاہر نبی، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی بتائی جاتی ہیں کہ پھر صدیوں یاد رہتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو جیسے شاعروں کو اللہ نے خاص کرم کیا ہوتا ہے، وہ وہاں کی چیزیں لے آتے ہیں جو ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا، سکھے کے میں پھر ہوتا کیا ہے، ایک شعر پڑھے جاتے اس کے تقریری مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور بعض اوقات کبھی شاعروں کے شعر کی تشریح جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ایک دوست دن ہنستے ہوتے کہتے ہیں کہ ہمیں شاعر نے ہوتے بہن کمان چینوں کو ایک لوگ بھی بچے نکلا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ شاعروں کے زبانوں پر ایسی چیزیں جاری کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جنہیں فن خطابت عطا کرتا ہے، بعض اوقات اللہ ان سے بھی ایسی چیزیں کروا دیتا ہے کہ بڑا زمانہ ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ میں سادہ لہجے میں سمجھانے لگا ہوں، میرا نبی کون ہے، کتنا بڑا ہے، کتنی شان والا ہے۔ کبھی قرآن کھولو نا آج کے بعد تو یوں دیکھنا ہے، سبحان اللہ، یہاں یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ کیا ہیں؟ اللہ کے نام ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کو یوں کیا، ایسے کیا یوں، یہ کیا ہیں؟ یہ رسول اللہ کے نام ہیں۔ بتاؤ ایک بندے کے ایک نام ہوتے ہیں کہ سینکڑوں نام ہوتے ہیں؟ بات کو میں یہ سمجھا دوں کہ بندے کا نام ایک ہی ہوتا ہے، باقی اس کی جو ہوتی ہیں نا وہ صفاتیں ہوتی ہیں۔ مثلا ان کا نام ہے، شاہ صاحب کا کیا؟ معین الدین۔ یہ ایک سید صاحب کی اولاد میں تو لہذا کے نام کے ساتھ لگ گیا سید، ایک بڑے باپ کے بیٹے تو لگ گیا صاحب زادہ، علم دین حاصل کیا تو نام لگ گیا حضرت علامہ، خطابت فرماتے ہیں تو نام لگ گیا خطیب اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر قاری ہیں تو نام لگ گیا قاری، حفظ قرآن کیے ہوئے تو نام لگ گئے حافظ۔ اب میں ہوں یا اور کوئی ہوں یا یہ ہوں، 5 10 15 چیزیں آ گئی، عمر ختم۔ کئیوں کے نام کے پیچھے ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے، اسی میں ان کی جناب 60 سال گزر جاتے ہیں۔ اب 60 سالوں کے بعد لبے اکئی ڈاکٹر۔ اور اب میں ایک جملہ علماء کے لیے بولوں گا، یہ جس کو جو وصف ملی ہوئی ہوتی ہے یہ وصف بھی تامہ نہیں ہوتی۔ تامہ سے مراد یہ کہ اگر کسی کو میں کہوں کہ یار یہ بڑا سونا ہے تو کیا سارے کا سارا حسن اس میں سمٹ رہا ہے؟ میں کہوں یہ حافظ قرآن ہے تو کیا سب سے بڑا حافظ قرآن وہ ہے؟ نہیں نا، کیونکہ یہ ساری صفتیں وہ ہیں جو اس بندے کو ہم نے دی ہوئی ہیں۔ اور میرے نبی پاک کے ذاتی نام ہیں 2، ایک محمد ایک احمد۔ حضور فرماتے ہیں محمد زمینوں والے لیتے ہیں، احمد آسمانوں والے لیتے ہیں۔ 2 نام تو آگے ذاتی، باقی سارے نام آگے صفاتی۔ اور یہ جتنی صفتیں ہیں نا یہ ساری کی ساری صفتیں تامہ ہیں، یعنی اگر میرا نبی حسین ہے نا تو ان کے حسن میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں۔ اگر میرا نبی کریم ہے نا
تو ان کا کرم کسی غلطی یا کسی ان کی یہ وصف کہیں نقص کے تحت نہیں ہے. اب خود غور کر, یہ تو صرف نامے یہاں لکھے ہیں, ویسے امام سیوطی 3000 نام انہوں نے بتائے ہیں میرے نبی کے جو صفاتی نام ہیں. اب کمال کی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کا ذاتی نام ہے اللہ. باقی جتنی اس کی شانیں, اس نے مخلوق کو رزق دینا ہے, وہ رزاق ہے, وہ رحم کرتا ہے, وہ رحمان ہے, وہ کائنات کا بادشاہ ہے, وہ مالک ہے, وہ جناب پیدا کرنے والا ہے, وہ مصور, وہ باری ہے, وہ ماں کے پیٹ میں تصویر بناتے, وہ مصور ہے, وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے, وہ غفار ہے, وہ اپنی طاقت کے جلوے دکھاتا ہے, وہ قہار ہے, وہ بند دروازے کھولتا ہے قسمتوں کے, وہ فتاح ہے, وہ ازل سے ابد تک جانتا ہے, وہ علیم ہے, وہ کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے, وہ قابض ہے, وہ خزانے عطا کرنے والا ہے, وہ وہاب ہے. الغرض یہ جو جتنے بھی نام ہیں نا, یہ کاٹھی کے اوپر میری جان, یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں, اور یہ جو سارے یہ میرے رسول اللہ کے صفاتی نام ہیں. اب جس چیز پہ میں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے, کبھی ایسا کرنا میرا بیٹا, یوں بھی دیکھنا اور یوں بھی دیکھنا, تو آپ گہری نظر سے جب دیکھیں گے تو بہت سارے نام وہ ہیں جو ادھر ہیں, وہ ادھر بھی ہیں. یہاں لکھا ہے رحیم, میں یہیں سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہاں لکھا ہے رحیم, یہاں بھی لکھا ہے رحیم, یہاں لکھا ہے کریم, یہاں بھی لکھا ہے کریم. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. اچھا یہاں لکھا ہے اول, ادھر بھی اول, ادھر آخر, ادھر بھی آخر, ادھر ظاہر, ادھر بھی ظاہر, ادھر باطن, ادھر بھی باطن, ادھر حکیم, ادھر بھی حکیم. مہربانی کرنی ہے, ادھر حکیم, ادھر بھی حکیم, ادھر خلیل, ادھر جبار, ادھر بھی جبار. اب سوال یہ ہے کہ یار اللہ دے گئے نام ہے, اوہی نام نبی دے. کیا یہ نبی پاک کے بے ادب بولنا, یہ اگر 3 صفتیں حضور کی ہم سنی بیان کریں, ہم کہیں کہ نبی غیب جانتا ہے, نبی حاضر ناظر ہے, نبی مددگار ہے, نبی مختار کل ہے, جب یہ کہتے ہیں تو ملا کی زبان کھلتی ہے, کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا. غیب تو اللہ جانتا ہے, حاضر ناظر تو اللہ ہے, مختار کل تو اللہ ہے, مددگار تو اللہ ہے. آپ مشرک ہو گئے کیونکہ آپ نے نبی کے نام, نبی کے اندر اللہ کی صفتیں ڈال دی ہیں. یہ پتر صرف انہیں جو والا شرک ہوتا ہے, انہیں بنیا والا شرک کوئی نہیں ہوتا. بھائی غور کرو, ادھر اللہ کی صفتیں, ادھر رسول اللہ کی صفتیں. اللہ کے ناموں میں بھی حکیم, حضور کے ناموں میں بھی حکیم, اللہ کے ناموں میں کریم, حضور کے ناموں میں کریم, اللہ کے نام میں رحیم, حضور کے نام میں رحیم, اللہ کے ناموں میں رؤوف, حضور کے ناموں میں رؤوف. قرآن میں حضور کی یہ صفتیں بیان ہیں, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ, عزیز اللہ بھی ہے, علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اب اللہ بھی رؤوف رحیم, رسول اللہ بھی رؤوف رحیم. مولوی شرک نہیں آیا. لیکن دوستو ان کے پاس جواب نہیں ہے. وہ تو کہیں گے کہ جناب چپ, کیونکہ ادھر جاتے نے تے علت پھستی ہے, ادھر جاتے نے تے علت پھستی ہے. جنہاں دا عقیدہ ستھرا تے صاف, تے جنہاں دے پرانوں کوئی اڑدیاں, وہ اہل سنت و جماعت ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ساری صفتیں ذاتی ہے, حضور کو رب نے دی. اللہ کریم ہے ذاتی طور پر, حضور کو رب نے کریم بنایا. اللہ رحیم ہے ذاتی طور پر, حضور کو رحیم رب نے بنایا. اللہ رؤوف ہے ذاتی طور پر, حضور کو رؤوف اللہ نے بنایا. اللہ
رب نے بنایا ہے اللہ مختار حقیقی ہے نبی کو اختیار رب نے عطا فرمایا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نبی جی ہمارے بڑی شان والے نبی جی ہمارے بڑی شان والے تو میرے نبی کی خلقت پاک طیب نور طیب پشتوں سے طیب رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا یہاں تک کہ سیدہ آمنہ کے وطن اندر میں میرے نبی کا نور جلوہ کروں پھر ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کو میرے نبی کی امی جان خود بیان فرماتی ہیں میں اس رات اپنے گھر میں اکیلی تھی میرے گھر کے اندر جلانے کے لیے چراغ نہیں تھا گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا میرے پاس میری خدمت کے لیے کوئی خاتون موجود نہیں تھی یہاں تک کہ میں اسی پریشانی میں اسی فکر میں تھی کہ اب کیا ہوگا یہاں تک کہ پھر میں نے دیکھا اچانک میرا اندھیرا کمرہ روشن 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 ہو گیا پھر میں نے دیکھا کہ اچانک میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگی لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر داخل ہوئی میں نے ان سے پوچھا آنے والی ہو تم کون ہو ایک کہنے لگی میں حوا دوسری کہنے لگی میں مریم تیسری کہنے لگی میں ہاجرہ آنے والی ہو کیوں آئی ہو جواب دیا یا آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے میرے نبی کی اپنی جان فرماتی ہے پھر میں نے اچانک دیکھا ایک حسین محجوبین خاتون پہ میری نظر پڑی ایسا حسن میں نے کسی کا دیکھا ہی نہیں تھا میں نے اسے پوچھا تو کون ہے کس قبیلے سے کس خاندان سے ہے میں نے اسے کہا تجھے جیسی سنی اور دیکھی کوئی نہیں تو کون ہے کہاں آئی ہے ادھر سے آئی ہے جواب دیا یا میں عورت نہیں ہوں میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں رب نے مجھے آپ کی خدمت اور اپنے محبوب کے استقبال کے لیے روانہ فرمایا میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں خرج من نور پھر میرے جسم سے نور نکلا اداری حضور شام ایسا نور کہ جس نے ملک شام کے محلات کو روشن کر دیا ملک شام کے محلات کو روشن کر دیا یہاں تک کہ پھر میں نے عام ماؤں کی طرح میں نے بھی دیکھا کہ میرا لال کیسا نظر آتا ہے فرماتی ہے لما بدعتہ فرائتہ کان مقبولا مدہونا مخبولا موصولا معطرا مطہرا کان ساجدہ میرا محمد دنیا میں آیا میں نے دیکھا کیا دیکھتی ہوں آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے بالوں کو گویا تیل لگا ہوا ہے ختنہ کیے ہوئے ہیں موصولا غسل کیے ہوئے ہیں مسرورا ناف کٹے ہوئے ہیں معطرا عطر لگے ہوئے ہیں کان ساجدہ ادھر محمد آئے اپنا سر سجدے میں ڈال دیا تو تیری میری زندگی میں یہ جو دن ہے یہ جو لمحے ہیں یہ قابل ذکر نہیں ہے اور میرا نبی اتنا سونا اتنا طیب اتنا طاہر اتنا شان والا ہے کہ ان کے وہ لمحے بھی ان کی نام ہے ان کی شان ہے دیوانے ان لمحات کو سن کر مسکراتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں اور یہ نغمہ بھی سناتے ہیں کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آئے ہیں
حضور آ گئے